احتشام صاحب، ایک تو صدر ٹرمپ کی پھر بار بار ایران کو لے کے اس ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے بیانات آنا، پھر اس کا مطلب کیا نکل سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ریجن کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چائنا اور رشیا اگر کل کو اسرائیل یا امریکہ کچھ اس قسم کا مس ایڈوینچر ایران میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کس حد تک شیلڈ بن سکتے ہیں ایران کے لیے؟ دیکھیں، ہم نا جہاں تک ایران کا سوال ہے، ویسے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک میسیج دیا گیا ہے امریکن کی طرف سے، وہ اسپیشلی جو ان کی نیو نیشنل سیکورٹی جو ایک انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہے اور ایک جو اسٹریٹجی بنائی ہے، اس میں تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے، خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہم کوئی اپوزیشن نہیں برداشت کریں گے، کوئی ہم لیفٹسٹ گورنمنٹ نہیں برداشت کریں گے، رجیم چینج کروانا پڑے، حملہ کرنا پڑے، بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے۔ اب سوال ہے، بڑا اچھے طریقے سے وضاحت کی آصف درانی صاحب نے بھی جو اس وقت ایران کی صورتحال ہے، لیکن میں آمنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، ایران کو بڑا کمزور کیا گیا، ایٹمی ان کے پلانٹس کو جس طرح تباہ کیا گیا۔ اب صورتحال جو ہے نا وہ اندر سے خراب ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایران رشیا سے تو زیادہ طاقتور نہیں ہے نا؟ بالکل۔ رشیا جو آپ دیکھ لیں، آپ جب یونیپولر ورلڈ تھی اور اس وقت بائی پولر ورلڈ تھی، وہاں پہ دو طاقتیں تھیں، امریکہ اور روس کی۔ آپ دیکھ لیں، جب اکانومی کمزور ہوئی، لوگوں کو جب لائن میں لگ کر روز ڈب روٹی لینا پڑی، وہاں سے انقلاب آیا، اس کو سی آئی نے استعمال کیا، اور گارباچوف جو صدر تھے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وٹنگلی ان وٹنگلی وہ استعمال ہوئے۔ یہی صورتحال اس وقت یہاں پہ بن گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، 45 سال سے آپ نے دیکھا بہت سارا کچھ ایران نے برداشت کیا، رجیم چینج کی باتیں وہ امریکن نہیں کر سکے، بہت کچھ ہوا، لیکن صورتحال اب اکانومی آمنا ان کی اتنی بری ہو گئی ہے کہ شاید دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت حالات اتنے کنڈوسیو ہیں، وہاں پہ تبدیلی لانے کے لیے، اب فیول کرنے کے لیے، کوئی نہ بھی ہو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کا کسی طور پہ بھی فائدہ بغیر لڑائی کے بھی جو ہے نا امریکن اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے برے طریقے سے جو ہے نا وہ اس وقت ایرانی اپنی اکنامک کنڈیشن میں پھنس گئے۔ بھلے ملیٹریلی شاید کوئی تھوڑا بہت مقابلہ کر سکیں، لیکن امریکہ کا مقابلہ تو آمنا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، سیدھی بات کرنی چاہیے، کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ اور یہ تو آپ دیکھ لیں، درانی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ڈیفنس کے ادارے بڑے بڑے، چاہے وہ آپ دیکھ لیں سویڈن میں بیٹھے ہیں لوگ، امریکہ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا، انگلینڈ میں، کہ امریکہ اور رشیا دونوں اپنا چائنا اور رشیا مل کے اگر فرض کریں لڑائی ہوتی ہے تو دونوں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ملیٹریلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔